کا دنیا میں بجا دے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ یوں تو ہر کوئی فیضان اعلیٰ حضرت میں گفتگو کرتا ہے، اعلیٰ حضرت کی منقبتیں پڑھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے گن گاتا ہے، مگر جب امیر اہل سنت کی مبارک زبان سے ہم اعلیٰ حضرت کا تذکرہ سنتے ہیں تو اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. علم دین کی حصول کی خاطر، حصول ثواب کے لیے اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. صلو علی الحبیب سن کر درود پاک پڑھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. قہقہ لگانے لگوانے سے بچوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان، ستارے زمین سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ ستارے سب کے سب ستارے زمین سے بڑے ہیں، یہاں تک کہ سب سے چھوٹا تارا جو ہے وہ ہماری زمین سے 8 گنا بڑا ہے، اور جو سب سے بڑا ستارہ ہے وہ ہماری زمین سے 120 گنا بڑا ہے. یہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے. مزید آپ فرماتے ہیں کہ ستاروں کے رنگ بھی مختلف ہیں. کوئی سرخی مائل ہے، کوئی سفیدی مائل ہے، تو کوئی وہ سیسے کے رنگ سے ملتا جلتا ہے. پھر ان ستاروں کی شکلیں بھی ہیں. بعض انسانی شکل کے ہیں، بعض بیل کی شکل، کسی کی شیر کی شکل، کوئی بچھو کی شکل رکھتا ہے تو کوئی بکری کے بچے کی شکل والا ہے. تو حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ان ستاروں کا تذکرہ فرما کر یہ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں تخلیق میں، اس کی قدرت کے عجائبات میں غور و فکر کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی کہ دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ کی قدرت کیسی عجیب ہے. آپ غور تو کیجئے کہ ایک چھوٹے میں چھوٹا ستارہ بھی ہماری زمین سے 8 گنا ہے. اچھا، پھر یہ ہمارے سر پہ لٹکا ہوا ہے اور اتنی دور ہے کہ ہم کو بہت چھوٹا سا نظر آتا ہے، حالانکہ اتنا بڑا ہی ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کے عجائبات نہیں ہے تو کیا ہے. پھر ان کی شکلیں، اب اتنا بڑا ستارہ اور بکری کے بچے جیسی اس کی صورت ہے. کوئی شیر کی صورت، کوئی بیل کی صورت، کوئی انسانی صورت، کوئی بچھو کی شکل والا. تو یہ طرح کی صورتیں بھی اس کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بس قدرت ہے. یہ تو خالی ستاروں کی ایک ضمناً یہ سوال کے ضمن میں بات ہم نے کی، ورنہ حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق جو وہ عجیب ہے. ہر شے میں بہت ہی عجیب و غریب نظام. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا، ڈاکٹر تھا یا پتہ نہیں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا، بولا یہ ایک ہاتھ جو ہے نا، ہاتھ، اس ہاتھ کے پنجے کے اندر
اگر اس کو کھول کے دیکھا جائے نا تو اس میں اتنا نسوں کا جال بچھا ہوا اور ایسا ایک عجیب و غریب سسٹم بنا ہوا ہے، ایک ہاتھ جو یہ حرکت کر رہا ہے اور یہ کام کر رہا ہے اس ہتھیلی میں، اس ہاتھ میں، کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اش کر اٹھے کہ یہ کیسا قادر و قیوم رب ہے ہمارا، اور کیسا اس نے عجیب و غریب یہ ہاتھ میں نظام رکھا ہے۔ اب خالی ہاتھ ہی نہیں ہے نا، پورا وجود، پھر خالی انسان کا وجود نہیں، حیوانات کی تعداد اتنی ہے کہ آج تک انسان گن ہی نہیں سکا، نہ جانوروں کی تعداد گن سکا، نہ پھر سمندری مخلوق تو یہ زمینی مخلوق سے زیادہ ہے، ان کو بھی نہیں گن سکا کہ یہ کتنی ہے۔ ہر مخلوق کا اپنا انداز، اپنا مزاج، پھر انسانوں کو دیکھ لیں آپ، اربوں خربوں انسان آئے چلے گئے، آ رہے جا رہے، اس وقت بھی کہتے ہیں 5 ارب کی آبادی ہے دنیا میں انسان کی۔ اچھا، اس 5 ارب میں دیکھیں کہ ہر انسان الگ الگ شکل و صورت والا ہے، ایک جیسے 2 آدمی نہیں ہوتے۔ ہم کبھی ہوتے تو ہم بولتے ہیں بالکل ہو بہو اس کے جیسا، ملتا جلتا، لیکن یہ کہ وہ ظاہری طور پر شکل میں بھلے ملتا جلتا نظر آتا ہے لیکن مزاج میں ملتا جلتا ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو سب کے مزاج بھی الگ الگ، اگر سب کے مزاج ایک جیسے ہوتے تو سب کے سب مسجدوں میں ہوتے، سب کے مزاج ایک جیسے ہوتے سب کے سب جیلوں میں ہوتے، سب کے سب مزاج ایک جیسے ہوتے تو یہ اس وقت جو ہمارے حاضرین غالباً وہ جو فیضان مدینہ کے رمضان حال میں یا کہیں جمع ہے اس وقت، تو وہ اتنے سارے آ جاتے کہ یہاں سماتا ہی کوئی نہیں، انڈر اسٹوڈ ہے کہ کوئی بھی نہ سماتا، اور سارے ایک جیسے ہوتے تو یہاں ایک بھی نہ ہوتا، نہ میں اسکرین پر ہوتا، نہ آپ مجھے سن رہے ہوتے، نہ ناظرین اس وقت مدنی چینل پر ہوتے، تو کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہوگا۔ ہر ایک کا مزاج، ہر ایک کا انداز الگ الگ۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس کی کیسی نرالی قدرت ہے، عجیب 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 ترین ہے اس کی قدرت، اور اس کا ہر جو فعل ہے وہ عجیب ہے، اور ہر کام اس کا عجیب ہے، ہر اس کی تخلیق جو ہے وہ عجائبات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت وسیع ہے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کیا۔ اب اسی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں اسی طرح ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اسی طرح ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں زیر گنبد خضرا موت نصیب کرے، اور جنت البقیع میں مدفن کی سعادت عطا کرے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان، جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ جب کوئی چیز پسند آئے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اپنی یا دوسرے کی کوئی چیز جب پسند آئے تو اس وقت ماشاء اللہ کہے یا بارک اللہ کہے تو نظر نہیں لگے گی۔ یہ تو نظر کے بچنے کا ہے عمل کہ اپنی یا دوسرے کی چیز پسند آئے تو کہیے ماشاء اللہ یا کہیے بارک اللہ، تو انشاءاللہ نظر نہیں لگے گی۔ احیاء العلوم جلد اول میں حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے اس ضمن میں ایک دعا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز پسند آتی تو فرماتے لبیک ان العیش عیش الآخرہ، یعنی حاضر ہوں، بے شک عیش تو آخرت کا عیش ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। شیخ ارشد میرا نام ہے، موتی بازار گجرات میں میری دکان ہے جیولری کی۔ میں نے دکان پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا۔ کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ اس لکھنے کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، اس لیے کہ بعض صورتوں میں تو آپ کو لینا ضروری ہو جائے گا، اور بعض صورتوں میں لینا افضل ہوگا، لیں گے تو یہ بندے پر احسان ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کی تحریر لکھ کر نہ لگائی جائے۔ اب مثال کے طور پر آپ نے کھوٹ والا سونا دے دیا، یا کسی نے، اب ہے بھی یہ سونے کی دکان، اب اس میں جتنا وہ ملاوٹ چل رہی ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہی ہوں گے۔ تو اب اگر کسی نے ملاوٹ والا سونا دے دیا اور اس کو دھوکہ دے کر پکڑا دیا، اور اب وہ اس نے کوئی پرکھ کی اور واقعی وہ کھوٹ نکلی اور آپ کے قصور کی وجہ سے ہے، اور وہ واپس آیا اور آپ اس کو بورڈ دکھا دیں گے، تو ظاہر ہے وہ تو جھگڑا کرے گا، وہ کیسے باز آئے گا؟ تو اس لیے وہ اسلام جھگڑے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ لے لیں، پہلے ہی آپ گناہ گار ہیں اگر جان بوجھ کر آپ نے کھوٹ والی چیز کسی کو بغیر کھوٹ شو کیے بیچی تو اس لیے اس طرح کا لکھ کر لگانے کی حاجت نہیں ہے، لکھ کر نہ لگایا جائے، کہ یہ لکھ کر لگانا بھی اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح کا لکھ کر دیں کہ جو بھی آپ سامان لیں یہیں اچھی طرح دیکھ بھال لیں، اس کا وزن دیکھ لیں، اس کی کوالٹی دیکھ لیں، اس طرح کا جملہ لکھنے میں حرج نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، کیا مٹی کے برتن استعمال کرنا سنت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مٹی کے برتن مشہور تو یہی ہے کہ استعمال کرنا سنت ہے، لیکن سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مٹی کے برتن کا استعمال اگر ہے تو مجھ تک کوئی ایسی روایت پہنچی نہیں۔ اب جیسے کسی مولانا نے کہا کہ مٹی کا برتن سنت ہے اپنے بیان میں، تو میں نے ان کو پوچھ کے دیکھا کہ بھئی عالم صاحب ہیں، شاید یہ بتا دیں گے، تو انہوں نے بھی پھر وہ جان ہی چھڑائی، پڑھا نہیں ہے کچھ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ کسی بات کے بارے میں جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کو سنت، کیونکہ اب ہمارے یہاں سنت کہیں گے نا تو فوراً ذہن جاتا ہے سنت رسول کی طرف۔ تو بہرحال کسی چیز کو بغیر تحقیق کے یقینی معلومات نہ ہو اس وقت تک سنت رسول نہ کہا جائے۔ البتہ مٹی کے برتن کو صحابہ کرام کی سنت کہنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ قوت القلوب میں حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمت اللہ القوی نے نقل کیا ہے، اور یہ حضرت ابو طالب مکی علیہ رحمت اللہ القوی یہ بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، بہت بڑے صوفی تھے اور اپنے دور کے مجتہد تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم ان کو مجتہد مانتے ہیں۔ مجتہد یہ بہت بڑا عالم ہوتا ہے، حقیقی مفتی ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے قوت القلوب جلد اول میں نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اس بات کو ناپسند فرماتے کہ گھر میں مٹی کے علاوہ کسی اور چیز کے برتن ہوں، یہاں تک کہ تقوی کی بنا پر تانبے اور پیتل کے برتنوں میں وضو نہ فرماتے۔ تو اس روایت سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مٹی کے برتن استعمال فرماتے تھے، یہ ایک ان کا مقرر فعل ہے صحابہ کرام کا، تو اس لیے سنت صحابہ کہنے میں تو
हरज नहीं है, बल्कि ये कि वजाहत ही की जाए कि ये सुन्नत साहबा है, सुन्नत रसूल। अगर किसी के पास दलील है, इस तरह की रिवायत है और वो सुन्नत की तारीफ पर वो रिवायत मुंतबिक की जा सकती है, तब तो कोई मेरी मालूमात में इजाफा करे, मैं इसका शुक्रगुजार बनूंगा कि मैंने बड़ा तलाशा, मुझे कोई इसका सबूत अभी तक नहीं मिला कि इसको हम सुन्नत रसूल कह सकें। मजीद क़ूतुल क़ुलूब में सैयदना जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह अल हादी फरमाते, सिर्री सकती अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी ने मुझसे फरमाया, कोशिश करना कि अपने घर में सिर्फ वही बर्तन इस्तेमाल करो जो तुम्हारे बदन के बने हों। अब बदन से तो बनता नहीं कोई बर्तन, तो ये इसी तरफ मतलब मैंने इशारा है कि मिट्टी के बदन मिट्टी का बना हुआ है, इंसान मिट्टी का पुतला है, तो ये कोशिश करना कि तुम्हारे घर में सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल हों। मजीद साहिब क़ूतुल क़ुलूब फरमाते हैं, और कहा जाता है इस यानी मिट्टी के बर्तन पर हिसाब नहीं। ये तो बहुत बड़ी बिशारत है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अल्हम्दुलिल्लाह मिट्टी के बर्तनों की अच्छी तरकीब है। रद्दुल मुहतार शामी के हवाले से बहर शरीयत या फतवा रज़विया शरीफ में कहीं मैंने पढ़ा है कि जो अपने घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनवाता है, फरिश्ते उस घर की जियारत को आते हैं। तो जो एक मिट्टी का बर्तन जो है ये अच्छा काम है, इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है कि ये सादगी की अलामत है, और ये तरह के सादा आदमी ही इसको इस्तेमाल करेंगे। फैशनेबल लोग तो मिट्टी के बर्तन की तरफ शायद देखे भी नहीं, या आप अगर मिट्टी के बर्तन लेते भी हैं तो बतौर शो पीस लेते हैं और इसको वो खूबसूरत नए लेके वो तरकीब से अपने शो पीस के तौर पे सजाते हैं। इस्तेमाल करने का रुझान कम है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में एक मदनी इनाम भी है, और वो इस मदनी इनाम में मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी इसको अफजल लिखा है मिट्टी के बर्तन को। तो अब है भी वैसे फैजान आला हजरत, तो मिट्टी का बर्तन भी देखो फैजान आला हजरत से हमें मालूम हुआ कि अफजल है, और साहिब क़ूतुल क़ुलूब के इरशाद के मुताबिक सुन्नत साहबा भी है। तो इसलिए दावत इस्लामी वाले तो माशाअल्लाह इस्तेमाल करते हैं। हमारे नाजरीन सभी दावत इस्लामी से मोहब्बत करने वाले तो इस वक्त बैठे होंगे मेरा उसने जन है, तो सभी कुछ ना कुछ मिट्टी के बर्तन तो अपना ही ले, एक का तो हो ना अपने घर में मिट्टी का बर्तन उसूल बरकत के लिए, कि इसमें कभी न कभी पानी पी लिया जाए, खाना खा लिया जाए। मैं मिट्टी के बर्तन अपने दिखा दूं तो दिलजोई भी आपकी हो जाएगी। ये मेरे पानी पीने का प्याला है, हम पानी पीते हैं इसमें। मेरी यानी कि आदत है कि तकरीबन कभी किसी और बर्तन में पी लिया, वरना मेरा प्याला कहीं और भी जाऊं तो प्याला, और खाने के लिए मिट्टी की प्लेट है। अपना तो इसी तरह का मेरी जात की बात करता हूं, मेरा निजाम ये है कि ज्यादातर इसी में होती है तरकीब। चाय भी अक्सर आप मदनी चैनल पे देखते होंगे कि मिट्टी के प्याले में कोशिश होती है मेरी पीने की। अगर खैर मिट्टी के प्याले में नहीं खाते नहीं पीते तो गुनाह नहीं है, ये अफजल है। नीयत होगी तो सवाब मिलेगा, नीयत नहीं होगी तो सवाब भी नहीं मिलेगा। तो मिट्टी के बर्तन इस कसरत से इस्तेमाल होते हैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कि अपने हफ्तावार इज्तिमा के बाहर तो माशाअल्लाह ये फैजान मदीना के बाहर तो बिकते हैं, आलमी मदनी मरकज के बाहर है ना, इसके दुकानों में बिकते हैं। तो हर जगह का पता नहीं है मुझे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद फुरकान बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ।
باپا جانی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جس کو رونا آتا ہو مگر آنسو نہ نکلتے ہوں اس کے لیے کوئی علاج بتا دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، رونا آتا ہو، رونا آنسو بھی نہ نکلتے ہوں، ہائے، رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں، تم آنسو کیوں لانے آنکھوں میں؟ کیا رونے کا بہت زور لگاتے ہیں اجتماع ذکر و نعت میں، یا وہ دعا رکعتنگے جب اجتماعی مانگی جاتی ہے، یار آنسو ہی نہیں نکلتے، یار آنسو نکلے تو چار آدمی دیکھے بھی نا، یار واہ یار یہ بھی روتا ہے۔ اگر یہ نیت ہے پھر تو ریاکاری کی نیت ہے یہ، اور اگر یہ نیت نہیں ہے اور اب کیا نیت ہے کہ آنسو نکلے، دل روئے تب بھی تو اچھا ہے نا۔ اور خوف خدا کے لیے آنسو شرط بھی نہیں ہے، عشق رسول کے لیے آنسو شرط ہے۔ جو آنسوؤں سے روئے وہی خوف خدا والا، اور جو صاحب وہ جس کے آنسو نظر ہی نہیں آتے تو روتا نہیں ہے، جب دیکھو مسکراتا رہتا ہے، صاحب ہنستا رہتا ہے، اس کو خوف خدا ہی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال لے کے رونے کا تعلق خوف خدا کا تعلق رونے سے نہیں ہے۔ البتہ یہ خوف خدا میں رونا جو ہے یہ اچھی بات ہے، آنسو بہانا بھی اچھی بات ہے، تو نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کہ جس کے آنسو ہیں وہ بسا اوقات بڑی آفتوں میں پڑ جاتا ہے، آنسو اس کے بہرے ہوتے ہیں، تو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے رشک کی نظر سے، پیاسی نظر سے، یار کیسا روتا ہے۔ اب یہ پسند بہت آتا ہے نفس کو کہ یہ مطلب کہ روتا دیکھ کر اچھا لگتا ہے نا، تو یہ اچھا لگنا یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے، اور اس سے بچنا بہت دشوار ہے۔ جو سب کے سامنے روئے اس کے لیے بچنا بہت مشکل ہے، اللہ جس کو بچائے۔ ہمیں کسی کے بارے میں بدگمانی کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ جیسے کہ کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوا ہے کہ مجھے کہتے ہیں کہ میری آواز فلاں جیسی ہو جائے، فلاں نعت خوان جیسی ہو جائے، فلاں جیسی ہو جائے۔ میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کیوں اپنے لیے خطرہ مول لیتے ہو؟ اگر تمہاری آواز اچھی ہو گئی، پیسوں کے چکر میں پڑ گئے تو جیسے کہ بعض پڑ گئے نا پیسوں کے چکر میں، پیسے لیتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم آقا کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، آقا کی نافرمانی کرتے ہوئے ٹکڑوں پہ پل رہے، دیکھو تو صحیح۔ نعت خوانی کی اجرت تو حرام ہے، یہ مزے سے لیتے ہیں۔ تو یہ اس پر تو میرا رسالہ الحمدللہ نعت خوان اور نذرانہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اس کو پڑھیں گے تو وسوسے آتے ہوں گے تو دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مختصر سا رسالہ ہے نعت خوان اور نذرانہ، یہ ہوگا مطلب 5-7 روپے کا ہوگا، زیادہ مہنگا نہیں ہوگا، بہت مختصر ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہ جائے، اور آنسوؤں سے رونے کی تمنا ہے تو وہ دل کو مطلب دل میں اصلاح کی کوئی صورت نکالے اور اچھی نیت بنائے۔ جیسے کہ اب رونا جو ہے بعض اوقات بڑا مفید ہوتا ہے، جیسے کسی کو گہرا صدمہ پہنچا، میت ہو گئی مثلا، اب اس کے آنسو نہیں نکلتے، تو اب اس کے آنسو نکلنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب صدمے کا ایک دم غلبہ ہوتا ہے نا تو کچھ زہریلے مادے بدن میں پیدا ہوتے ہیں، تو جب یہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں نا تو یہ زہریلے مادے آنسوؤں کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں، تو یوں آنسو نکلنے بھی چاہیے۔ ایک جانور ہے جو سانپ کو کھاتا ہے، سانپ کو کھا جاتا ہے، جب سانپ کو کھا جاتا ہے تو پھر یہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اپنی کیفیت میں روتا ہے جس طرح بھی، اس کے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں آنکھوں سے سانپ کھانے کے بعد۔ تو میں نے پڑھا تھا کہ اس کے آنسوؤں کے ذریعے اس سانپ کے اندر جو زہر ہوتا ہے نا وہ خارج ہو جاتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ کرے۔ تو پھر اس میں اپنے طور پر جن عالم صاحب نے لکھا تھا، یہ لکھا تھا کہ اسی طرح بندہ گناہ گار جب خوف خدا سے آنسو بہاتا ہے
تو गुनाहों का जहर उसकी आंखों के जरिए निकल जाता है। ये मुझे बहरहाल वाइजाना नुक्ता लगता है, वाइजाना नुक्ता। अलबत्ता रोने के फजाइल बहुत है, इसमें भी शक नहीं है। तो चलिए फिर अच्छी नीयत से कि मैं खौफ खुदा में रोऊंगा, रियाकारी से बचते हुए, इश्क मुस्तफ़ा में रोऊंगा रियाकारी से बचते हुए, तो इन नियतों के साथ अगर आंसू लाने तो एक इलाज अर्ज करने की कोशिश करता हूं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तुम मसूर जरूर खाया करो। मसूर की दाल तो आप खाते ही होंगे, तो मसूर साबित होता है छिलके वाला, तो ये इसमें वजाहत नहीं है दाल में गुजारा होगा या ये पूरा मसूर खाना पड़ेगा। मसूर पुलाव अमूमन घरों में बनता भी है। तो छिलके के अपने फवायद होते हैं, तो छिलका उतर जाने के बाद छिलके में बाज विटामिन चले जाते हैं, पालिश दाल की हो जाती है। तो हदीस पाक में फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, तुम मसूर जरूर खाया करो क्योंकि ये बरकत वाली शय है जो दिल को नर्म करती और आंसुओं को बढ़ाती है। और इसमें 70 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की बरकत शामिल हैं, जिनमें ईसा भी शामिल हैं अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हदीस शरीफ मैंने ली है हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 425 हिकायात सफ़ा 257 पर से। ये मकतबतुल मदीना की ऐसी प्यारी किताब है, आप देखो ना कितना प्यारा मदनी फूल इस किताब में से मेरे को मिल गया और आपको पेश कर दिया मैंने। तो ये रिवायत लिखने के बाद इसमें हदीस का हवाला लिखा है फिरदौसुल अखबार जिल्द 2 सफ़ा 63। अच्छा, फिर इसके बाद यह भी लिखा है कि मसूर बदन को पतला करती है। सुभान अल्लाह, चलो भाई मोटापे का इलाज भी मिल गया, मसूर की दाल खाते रहो। वो दाल नहीं लिखा, मसूर लिखा है। दाल की हो सकता है कि तासीर में कुछ तब्दीली आती हो, क्योंकि वो असल जो छिलका है ना, छिलके की अंदरूनी सतह में विटामिन होते हैं, खासकर विटामिन सी बकसरत होता है। तो छिलका उतारने वाली एक मामूली तय होती है, ये दाल हो या और अनाज हो या फल हो, तो इसमें अक्सर असल विटामिन बहुत होते हैं, तो ये पॉलिश हो जाती है। दालों की आजकल पॉलिशें हो रही है, तो ये मतलब विटामिन जो है ना वो जाया हो जाते हैं। तो साबित मसूर खाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ये सारी बरकतें इस पे हासिल हो जाएंगी कि ये अब शुबे से पाक हो गए ना साबित मसूर दाल में। अब हमको शुबा पैदा हो गया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि छिलका जो वो गिजाइत और कुव्वत ले गया हो, और तिब्बी तहकी ये कि ले जाता है छिलका ये गिजाइत और ये जो विटामिन है इसकी एक तादाद मतलब ले जाता है, तो गंजा कर देता है। मसूर की दाल जो होती है ना वो गंजी होती है मसूर के मुकाबले में। तो बहरहाल ये कि मसूर बदन को पतला करती है और गोश्त के मुकाबले में कमारों के लिए भी मुफीद है ये कि गोश्त की वजह मसूर की दाल खाए जाए, मसूर खाए जाए। तो दाल मुंह से निकलता है कि हम लोग ज्यादातर पसंद ही दाल करते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बाबा वो मैं पूछ लो, आजकल मूंगफलियों का सीजन बहुत है, फलियां तो ये खाते मूंगफली हम लोग। ये मूंगफलियों के कुछ हैं कुछ खवास कुछ फवाइद मूंगफली खाने, कहते हैं कि ये गरीबों का ड्राई फ्रूट है मूंगफली को, ये कहते हैं कि गरीबों का ड्राई फ्रूट है। तो कुछ मूंगफली के भी कुछ बाबा फजाइल वगैरह हो तो अच्छी बहुत लगती है, खाते भी है सारे। आपकी इस मामले में कोई रहनुमाई फरमाए। ये सर्दियों में मूंगफली का सीजन आता है और ये सर्दियों के लिए ये भी अल्लाह ताला की शान है कि ये सर्दियों में हमें ये ताज़ा ताज़ा मूंगफलियां अता फरमाता है, ये इसकी नेमत है।
मूंगफली जो है ना, ये मतलब मेरे जैसों की ग़िज़ा है, पतले आदमियों की। तो मूंगफली का इस्तेमाल जो है ना, ये कम वजन अफराद के लिए इंतहाई मुफीद है। और इनके लिए ये इंतहाई ग़िज़ाइयत बख्श, ग़िज़ाइयत के एतबार से सेब, गाजर और चुकंदर से भी ये ज्यादा पावरफुल है। इसमें विटामिन ई होता है, मूंगफली में विटामिन ई, जो कि कैंसर के खिलाफ लड़ने की भरपूर सलाहियत रखता है। ओहो, वाह। और इसमें जो मौजूद कुदरती फौलाद है, ये खून के खिलियात बनाने में अहम किरदार अंजाम देता है। माशाअल्लाह। तो यूं मूंगफली जो है ये अल्लाह की नेमत है, और इसके अंदर कई नेमतें पोशीदा हैं। और है ये मतलब पतले आदमी खाएं इसको, मोटों को थोड़ा, वैसे पहले तो बम बने हुए, मजीद फिर आड़े फटेंगे ज्यादा खाएंगे तो, ये इम्कान है। आपने अभी वो इब्तदा में जो अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत का बयान फरमाया, हथेली, ये सब, अभी जैसे आपने बहुत अहम फलों का और सब्ज़ी का नाम लिया, गाजर, सेब और ये, और इनके सामने एक इतनी सी बाबा मूंगफली है। अल्लाह तबारक व ताला की कैसी मतलब कुदरत है कि इस इतनी मूंगफली में कैसी ग़िज़ाएत अता फरमा दी। बेशक वो अज्जा ज्यादा है इसमें। जी जी, जो इन तीनों, चुकंदर भी शामिल है इसमें, जी जी बाबा। सेब, गाजर और चुकंदर, इनसे ज्यादा वो जुज है उसमें जो फायदा करता है। और ये बहुत अच्छी मालूमाती बात बापा बता फरमा रहे हैं, क्योंकि हम लोग खाते पीते तो हैं, लेकिन अगर हमें ये फलों के मुतालिक, ये सब्जियों से मुतालिक और इस तरह की चीज़ों से मुतालिक भी कुछ पता चलता रहे ना कि किस में क्या किया है, तो और हमको ये कि वैसे हम मज़े ले लेके खा ही रहे होते तो थोड़ा और हमारा मज़ा बढ़ जाएगा। यूँ वो अच्छी नियत भी तो हो ना यार, वैसे क्या? मजा बढ़ेगा तो आखिरत का सवाल तो हर नेमत के बारे में क्या सवालात हैं। सीखा है ना, क्या नियत इसमें अच्छी नियत करे, मूंगफली खाए या जो भी खाए। अब जैसे ये ग़िज़ाइयत और इसके अज्जा मालूम हुए, तो अब ये नियत करे आदमी के मैं इसके जरिए अपनी सेहत दुरुस्त रखते हुए इबादत पर कुव्वत हासिल करूंगा। ये कैंसर से भी बचाने की सलाहियत है मूंगफली में। तो ये इस तरह सेहत अच्छी करता है, कम वजन आदमियों का वजन बढ़ाएगी। तो इस तरह यह कि उसको भी इबादत पर कुव्वत हासिल होगी ना, जो कमजोर है उसको। तो जो भी खाए पिए आदमी अच्छी नियतें करे, नियतों के बगैर फिर मसला बहुत पेचीदा है, आखिरत का हिसाब दे नहीं पाएगा बंदा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मुबीन है, मैं कराची का रहने वाला हूँ, और मेरा हज़रत साहब से ये सवाल है कि क्या सितारों के मुख्तलिफ रंग हैं? जी अभी तो अर्ज किया मैंने, सितारों के रंग मुख्तलिफ हैं। कोई सुर्खी माइल है, कोई सफेदी माइल है, तो कोई शीशे के रंग की तरफ है। शीशा जो होता है, धात एक शीशा, तो इसकी तरफ उसका रंग होता है। हमें देखने में एक तरह से चमकदार नजर आते हैं दूर से। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार पापा, आपसे एक सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि हमें शैतान ने बहकाया, हमें शैतान ने ये किया, हमें शैतान ने वो किया। तो शैतान भी पहले सही था खुद, तो उसे किसने गुमराह किया? बराए करम इसका हमें जवाब दे दें कि अगर हमें शैतान ने गुमराह किया है तो शैतान को किसने गुमराह किया? वो भी तो गुमराह हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए,
اول تو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شیطان کو لوگ سمجھتے ہیں فرشتہ تھا، تو یہ دور کر دوں کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا، بلکہ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے ہی ہے، یہ آگ کی پیداوار ہے، فرشتہ تو نوری مخلوق ہے۔ تو یہ تو قرآن کریم میں خود اس نے اعتراف کیا ہے، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ جب آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ہوا کہ اس کو سجدہ کرو، تو اس نے یہ اکڑ گیا نا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنائے گئے، تو میں آگ ہو کر مٹی کو کیسے سجدہ کروں؟ تو یہ اس نے تکبر کیا، بدبخت نے، ابا واستکبرا، نے تکبر کیا اور اس کو کفر کا فتویٰ اور لعنت کا توق اس کے گلے میں آیا، لعنتی الی یوم الدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت کر دی گئی، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، تو اب چونکہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا، تو جن کے اندر نفس ہوتا ہے، جیسے انسان کے اندر نفس ہے نا، تو جن کے اندر بھی نفس ہے، اور نفس امارہ جو ہے نا، یہ شیطان کا بڑا بھائی ہے، جی ہاں، چھوٹا نہیں، بڑا بھائی، اتنا یہ مطلب نقصان پہنچاتا ہے انسان کو۔ اور یہ مطلب نفس جو ہے نا، یہاں تک مطلب چلا گئی ہے کہ جب آدمی کو بڑی نیکی کرنے جاتا ہے نا، تو اب اس کو اگر یہ روکنے میں کامیاب نہیں ہوتا نا، تو چھوٹی یعنی کہ کم ثواب والا کام اس سے کروا لیتا ہے، اور بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے یار بہت ثواب کا کام کیا، اور وہ نفس ہوتا ہے وہ اس کا نقصان کر چکا ہوتا ہے، کہ چھوٹا یعنی کہ ان مانو کر نفع میں نقصان کروا دیا، چھوٹا کام کروا دیا۔ مثال کے طور پر کہ اس میں ہم سبھی تقریباً مبتلا ہیں کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو مستحب ہے، کہ تازہ وضو کر کے بندہ، بھلے وضو ہو، پہلے سے وضو ہو، لیکن وضو علی الوضو، وضو پر وضو، یہ مستحب ہے کہ نماز کے لیے تازہ وضو کرے تو ثواب ملے گا۔ کیا کبھی نفس نے ہمیں کرنے دیا تازہ وضو؟ کیا چلو وضو ہے، نہ پیشاب لگا ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، چلو یار تازہ وضو مستحب کی نیت سے ثواب کے لیے ہم کر کے آج نماز پڑھیں گے؟ کیا ہے کبھی آپ نے؟ کیا ہے میں نے کبھی؟ تو یہ نفس جو ہے نا بدبخت، یہ ہمیں یہ ان نیکیوں سے بھی روک دیتا ہے، حالانکہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وضو ہے ہمارا، نیا وضو نہیں کریں گے، تازہ وضو نہیں کریں گے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک ثواب سے محروم کر دیا نا اس نے۔ اس طرح کئی اس طرح کے مستحبات بھی چھڑا دیتا ہے نفس ہم سے۔ زیادہ ثواب کا کام ہے وہ چھوٹے ثواب پہ ڈن کراتا ہے، 313 درود شریف پڑھنے، سستی بہت ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں یار پڑھوں گا، پھر نفس پھسلاتا ہے کہ یار آج تیرے کو سستی بہت ہے، کل دیکھ لیں گے، چل 100 پڑھ لے سر، تو درود شریف بھی پڑھنے ہیں نا، 100 پڑھ لے، تو چلو یار وہ کل 313 پڑھیں گے، آج 100 پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ 100 پہ اس نے ڈن کروا کے نیکیاں تو کروائی، لیکن 313 درود شریف اور 100 درود شریف میں فرق تو ہے نا۔ اس طرح کئی اوراد وظائف چھڑا دیتا ہے، نفلیں چھڑا دیتا ہے، سنت غیر موقعہ چھڑا دیتا ہے۔ شیطان بھی یہی کام کر رہا ہے، لیکن نفس بھی ساتھ ساتھ وہ بڑا بھائی ہے اس کا، یہ بہت مطلب یہ بھی ہم سے نقصان کروا رہا ہے ہماری آخرت کا۔ تو شیطان اگرچہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، چونکہ جن تھا تو اس لیے اس کے ساتھ نفس تو لگا ہوا تھا۔ تو یہاں یہی مطلب بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو اس کے نفس نے بہکایا، اور اس کے بہکاوے میں آ کر اس نے نہ کرنے کا کر ڈالا، کہ شیطان تو یہ بنا ہی بعد میں شیطان، پہلے تو اس کا عزازیل نام تھا، اس کا عین سے عزازیل، پھر بعد میں شیطان نام ہوا، ابلیس بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ اس وقت کوئی شیطان تو تھا نہیں دوسرا جو اس کو بہکاتا، اب نفس ہی رہ جاتا ہے کہ نفس بہکاتا، یہ تو کنفرم ہے، نفس ہمارا گناہوں پر ابھارتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے، نفس لوامہ گناہ ہو جانے پر
وہ ملامت کی کیفیت پیدا کرتا ہے. تو یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے, اچھا نفس ہے. اور نفس مطمئنہ تو بہت اعلیٰ نفس ہے, جو گناہوں سے بالکل یعنی کہ صاف ستھرا ہے, نیکیوں والا ہے. سنت و بھرا نفس جو ہے وہ سمجھو کہ نفس مطمئنہ ہے, کیونکہ نفس بہکاتا ہے یہ تو انڈرسٹوڈ ہے. تو وہ جن میں ہوتا ہے, تو شیطان میں تھا, چونکہ یہ جن ہے, فرشتہ تو ہے نہیں ہے. اگرچہ فرشتوں کا استاد بن گیا تھا, معلم الملکوت کہلاتا تھا یہ, کیونکہ یہ فرشتوں میں واز کہتا تھا. عالم, بہت بڑا علامہ تھا یہ. لیکن ہمارے لیے عبرت ہے اس میں, یہ اتنا بڑا علامہ جس نے ایک روایت کے مطابق 80,000 سال اللہ کی عبادت کی تھی, پکا توحیدی تھا, اس کے باوجود یہ لڑک گیا. تو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں سبھی کو ڈرنا چاہیے. شیطان کی جب یہ شامت آئی نا, اس کے بعد سے غالباً اسرافیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ یہ کبھی ہنسے نہیں تھے. غالباً اس کے بعد سے کبھی ان کو ہنستا نہیں دیکھا گیا. اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جب یہ اتنا بڑا عبادت گزار معلم الملکوت کہلانے والا اس طرح مطلب ہے کہ گناہ میں پڑ گیا اور اس نے اتنا بڑا کفر کر دیا, تو وہ ان کا خوف ہے. یہ تو رسول ہیں, حضرت اسرافیل, حضرت عزرائیل, جبرائیل, میکائیل, یہ 4 مشہور فرشتے جو یہ چاروں رسول ہیں, رسول ملائکہ ان کو کہتے ہیں. تو یہ معصوم ہے, صرف ہر فرشتہ معصوم ہے. کفر تو کفر, گناہ سے بھی یہ حضرات معصوم ہے, یہ کبھی بھی نہیں گناہ کریں گے, نہ کفر کریں گے یہ, لیکن ان کا خوف. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کو اعلی حضرت کیوں کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت کہیں گے تب بھی تو سوال تو ہوتا ہے, حضرت کیوں کہتے ہیں؟ حضرت یہ تعظیم کا لفظ ہے. وہ حضرت کے یوں جناب, مسٹر, سمجھو مسٹر جو کہتے ہیں انگریزی میں, تو یہ بھی اس کے یہی قریب یہی معنی ہے, یعنی تعظیم کا لفظ ہے یہ. اچھا, اب جو زیادہ وہ معظم ہوتا ہے اس کو تھوڑا بڑا لقب دیتے ہیں, جیسے کہ محترم, قابل احترام, محترم کے معنی ہے. پھر جو ذرا زیادہ وہ اس کو ترکیب کرنی ہوتی ہے, جناب محترم. پھر یہ کہ وہ حضرات گرامی, حضرات گرامی قدر, پھر اور بڑھا دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بعض اوقات تعظیم کا ایک لفظ ہوتا ہے تو اس میں دوسرا لفظ شامل کر دیتے ہیں. حضرت صاحب, یہ تو عام بولتے ہیں حضرت صاحب, تو کوئی بولتا حضرت جی. تو حضرت لفظ ہی مکمل تھا کہ اس میں تعظیم پائی جا رہی ہے, لیکن جی کر کے حضرت جی یا حضرت صاحب, حضرت صاحب, اصل تو تلفظ صاحب ہے, صاحب, صاحب نہیں ہے, صاحب. تو حضرت صاحب کہہ کر بھی تو تعظیم بڑھا دی نا اس کی. اس طرح وہ انگریزی میں سر, یہ بھی ایک تعظیم کا لفظ ہے. تو خیر, تو یوں اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت کو ہم بھلے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. جب میں بریلی شریف گیا نا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ وہاں کے بریلی شریف والے اعلیٰ حضرت کو بڑے حضرت بولتے تھے, اور واقعی اعلیٰ کا معنی بڑا. غالباً حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے شہزادے تھے, اب باپ اپنی جگہ پر مقام تھا, بیٹے کا اپنا مقام تھا, بیٹا بھی بہرحال بہت اعلیٰ مقام پر, تو ان کو چھوٹے حضرت بولتے تھے. تو یہ شاید لوگوں نے پہچان کے لیے رکھا ہو. اب اگر میں بھولا نہیں ہوتا, یہ شاید 91 کی بات کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت ہم بولتے ہیں,
ہم امام احمد رضا کو ہی اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. لیکن یہ بتا دوں کہ اعلیٰ حضرت کئی ہیں، اور بھی کئی ایسے بزرگ ہیں جن کو ان کے معتقدین اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. یہ بہت پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے. یہ بہت بڑے عالم ہیں، شاہ علی حسین اشرفی، سید شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ہم عصر تھے. اور ان کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ فرمان ہے کہ یہ غوث پاک کے ہم شکل تھے. شاہ علی حسین، سید شاہ علی حسین رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو یہ غوث پاک کے ہم شکل تھے. تو خیر، تو ان کے سلسلے میں جو مرید غالباً وہ جو مرید تھا وہ حضرت قبلہ سید مختار اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، جن کو سرکار کلاں کے خطاب سے یاد کرتے ہیں. تو سرکار کلاں کا شاید وہ مرید تھا، یا ہو سکتا ہے بڑے حضرت کا ہی ہو، حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. تو وہ شاہ علی حسین اشرفی تو بار وہ اعلیٰ حضرت کہہ کر وہ باتیں کرتا تھا. تو میں بریلی شریف والے اپنے اعلیٰ حضرت سمجھتا تھا. پھر جب وہ بات کھلی تو پھر پتا چلا کہ یہ حضرت قبلہ شاہ علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کہہ رہا تھا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ اور بزرگوں کے اعلیٰ حضرت بولتے ہیں. اچھا، اسی طرح وہ دوسرے بزرگوں کا بھی میں نے پڑھا بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان کو. اب یہ کہ چلو فیضان اعلیٰ حضرت، ہمارے اعلیٰ حضرت معروف یہی، لیکن میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ اگر اس کی جگہ پر فیضان رضا معروف ہو نا، اعلیٰ حضرت چونکہ دوسرے بزرگوں کو بولتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ یہ چونکہ مطلب دوسروں میں کمبائنڈ ہے یہ لقب، لیکن مشہور یہی ہمارے اعلیٰ حضرت ہی ہیں، بریلی کے تاجدار. فیضان رضا میں پھر کسی کو اشکالی پیدا نہ ہو شاید. لیکن خیر، جو لوگ جو سنی حضرات ہیں اکثر غالب اکثریت تو فیضان اعلیٰ حضرت میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں مراد کون ہے. پھر اعلیٰ حضرت کے مزار پر انوار کی شبیہ دکھائی جاتی ہے ہمارے ہاں. پھر یہ کہ ان کے فضائل سیرت آج کل تو دھوم دھام سے بیان ہو رہی ہے، تو وہ بات تو بن جاتی ہے، کوئی بات نہیں. تو ہم تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ویسے ہی ضمن میں نے بات پر بات چلی تو عرض کر دی. تو اعلیٰ حضرت مانے بڑے حضرت، اعلیٰ مانے بڑا. تو اعلیٰ حضرت کو اس لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ وہ علم میں بڑے تھے، عمل میں بڑے تھے، تفقہ اور سمجھ میں بہت بڑے تھے. قرآن فہمی ان کو ملی تھی، حدیثوں کے محدث یہ تھے، مفسر قرآن یہ تھے، اور بے شمار علوم پر انہیں دسترس حاصل تھی. بہت بڑے پیر صاحب بھی تھے، یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے ولی اللہ بھی تھے. تو عام جو ہوتے ہیں وہ حضرت ہوتے ہیں، تو یہ کیونکہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، اس لیے ہم ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سنت
का